جنت میں نہریں بھی 4 ہوں گی۔ اب یہ اللہ کا نظام ہے کہ ہم نے تو نہیں بنایا نا۔ اللہ کے عرش سے نیچے نکلنے والی نہریں جو ہیں وہ 4 ہوں گی۔ ایک نہر جو ہے فرمایا کہ وہ من ماء غیر آسن، پانی کی ہوگی لیکن وہ پانی کبھی خراب نہیں ہوگا۔ دوسری نہر من لبن لم یتغیر طعمہ، وہ دودھ کی نہر ہوگی لیکن جس کا کبھی ذائقہ بھی نہیں بدلے گا۔ اور تیسری جو ہے فرمایا کہ اس کے بعد وہ شراب کی نہر ہوگی، اور چوتھی جو ہے وہ شہد کی نہر ہوگی۔ تو وہاں اللہ کی شان ہے کہ جنت کے اندر بھی یعنی جو نہریں ہیں وہ 4 ہیں۔ اچھا، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 نہروں کو اور دریاؤں کو عزت دی ہے۔ ایک دریائے نیل ہے، ایک دریائے فرات ہے، ایک سیہون ہے، ایک جیہون ہے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں ان سب کی بنیاد جو ہے وہ بھی جنت سے، دریائے نیل، دریائے فرات، سیہون اور جیہون۔ ایک یہودی آیا حضرت علی کے پاس رضی اللہ عنہ، اس نے کہا کہ حضرت قرآن پاک میں ہے کہ 4 نہریں ہوں گی جنت میں، یہ بات ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ہاں قرآن میں ہے، ٹھیک ہونے کا کیا مطلب؟ اور نے کہا اور یہ بھی ٹھیک ہے ان سب کا منبع جو ہے وہ عرش کے نیچے سے ہوگا، یعنی اصل جو ہے یہاں سے یہ نہریں نکلتی ہیں، جاری ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا حضرت یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ منبع ایک ہو لیکن نہریں مختلف نکلیں، ایک پانی کی، ایک دودھ کی، ایک شراب کی اور ایک شہد کی، یہ کیا معنی ہوا؟ اگر ان کا مصدر ایک، آپ دیکھیں نا جیسے آپ ہیڈ بناتے ہیں، ہیڈ ریمو ہے، ہیڈ فلاں ہے، ہیڈ پنجند ہے، اور کئی ہیڈ ہوں گے، ان سے پھر نہریں نکلتی ہیں تو سب پانی کی ہی ہوتی ہیں۔ یہ تو نہیں نا کہ کسی طرح پانی جا رہا ہو، کسی طرح دودھ جا رہا ہو۔ تو حضرت علی کو اللہ نے بڑی فقاہت عطا فرمائی رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ ایک دن امیر المومنین حضرت عمر اداس بیٹھے تھے، بے انتہا پریشان بیٹھے تھے۔ حضرت علی گزرے، سلام کیا، ساتھ بیٹھے۔ امیر المومنین کیا بات ہے؟ فرمایا کیا بات ہے؟ حضرت حذیفہ آئے تھے، وہ کہنے لگے کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں۔ ہر آدمی فتنے سے بچنا چاہتا ہے، وہ فتنے سے محبت کرتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں یقین سے نفرت کرتا ہوں، اور اس نے کہا کہ میرا اس چیز پہ ایمان ہے جو پیدا ہی نہیں ہوئی، اور اس نے کہا کہ میرے پاس جو کچھ ہے نا وہ خدا کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو میں حیران بیٹھا ہوں کہ حذیفہ جیسا آدمی، حذیفہ صاحب سر رسول اللہ، حضور کا سب سے بڑا رازدان، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ حضرت علی مسکرائے، فرمایا حضرت آپ پریشان نہ ہوں، حذیفہ نے ٹھیک تو کہا ہے کہ فتنے سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن نے نہیں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اولاد فتنہ ہے کہ نہیں؟ کون محبت نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا کہ میں یقین سے کراہت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت یہ وہ بھی ٹھیک کہا کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین کے معنی موت، موت کو کون پسند کرتا ہے؟ تو انہوں نے بات تو ٹھیک کی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے یہ جو کہا کہ میرا اس چیز پہ ایمان ہے جو مخلوق ہی نہیں، انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، اللہ کا قرآن مخلوق نہیں ہے نا، وہ تو اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے، تو اس کا ایمان ہے اللہ کے قرآن پر۔ انہوں نے کہا اچھا یہ جو کہا کہ جو میرے پاس ہے خدا کے پاس، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اس کے بعد بیوی بچے ہیں خدا کے پاس ہیں؟ تو حضرت عمر بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ یرحمک اللہ علیک، رحمک اللہ علیک، حضرت علی تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، اگر آج تم نہ آتے تو میرے دماغ میں حضرت حذیفہ کے خلاف نفرت بیٹھ جاتی۔
آپ نے آگے میرے مسائل جو ہیں وہ حل کر دیے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ اب حضرت علی سے یہودی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ یعنی منبع ایک ہو، مصدر ایک ہو، نہریں چار ہوں۔ حضرت علی سمجھ گئے کہ یہ بدبخت قرآن پہ اعتراض کرنا چاہتا ہے، لیکن طریقے سے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جاہل لوگ، تو ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں نا کہ جی ہم قرآن کو نہیں مانتے، لیکن جو پڑھے لکھے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں قرآن کو تو مانتے ہیں پر رجم کو نہیں مانتے۔ رجم کا انکار کیا تو قرآن کا انکار ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہم قرآن کو تو خیر مانتے ہیں لیکن یہ سود والا مسئلہ نہیں مانتے، کیونکہ اس کے بغیر تو دنیا چل ہی نہیں سکتی۔ وہ کہتے ہیں جی یہ بات ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں قرآن پاک کو، لیکن قرآن پاک کے اندر جو مسائل ہیں ان سب پر ہم ایمان نہیں لا سکتے۔ جیسے سود ہے، اسی طرح آیت رجم ہے، اور اسی طریقے سے نکاح 4 عورتوں سے تعدد ازواج ہے، اور اسی طرح یعنی یمین جو ہے ملک الیمین جو ہے وہ حلال ہے۔ ان چیز تو جب ایک چیز پر بھی انکار ہوا تو پورے قرآن کا انکار ہو گیا۔ اس کی آسان مثال سمجھیں کہ جیسے مرزائی کہتے ہیں ہمارا حضور پہ ایمان ہے، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں خاتم النبیین ہیں، افضل الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، لیکن خاتم کا معنی بمعنی مہر ہے۔ خاتم کا معنی یہ نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں تم تو توہین کرتے ہو کہ نبوت ختم ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، نبوت ہے اور آپ کے مہر سے اور بھی نبی بنتے رہیں گے۔ اب جب انہوں نے ترجمہ بدل دیا سرکار دو عالم والا تو کافر ہو گئے۔ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور یہ بھی فرما دیا انا خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم، میں آخری نبی تم آخری امت، تمہارے بعد بھی اب کوئی امت نہیں اور میرے بعد بھی کوئی نبی نہیں۔ جب واضح ہو گیا، ترجمہ حضور نے کر دیا، تو پھر کسی اور کو اس میں تعویلات، تحریفات، ترویحات کرنے کی کیا ضرورت؟ صاف ظاہر ہے وہ کافر ہے۔ تو حضرت علی سمجھ گئے، انہوں نے فرمایا کہ ایک بات تم بتاؤ پھر میں جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہارے ناک سے بھی پانی نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل، ناک سے پانی بہتا ہے۔ فرمایا منہ سے بھی نکلتا ہے؟ ہاں جی، منہ سے تھوک نہ آئے تو اور پانی کہاں جائے؟ انہوں نے کہا ان دونوں کا ذائقہ ایک ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، ذائقہ تو فرق ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کبھی کان سے بھی پانی نکلا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی کبھی کبھی نکلتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کا ذائقہ؟ انہوں نے کہا جی اس کا ذائقہ بھی الگ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کبھی آنکھوں سے بھی تمہارے پانی آتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی آنکھوں سے۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرکز تو ایک ہو اور آگے 4 نہریں چل رہی ہوں؟ کہیں پانی آنکھ سے نکل رہا ہو، کہیں ناک سے نکل رہا ہو، کہیں کان سے نکل رہا ہو، کہیں تو اگر خدا اس بنانے پہ قادر ہے تو جنت میں 4 نہریں جاری کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اہم مسئلہ جو ہے میں نے عرض کیا نا وہ توحید ہے۔ ہر پیغمبر اسی مسئلے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ سب کو ایک دعوت دینی ہے کہ فَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اب دیکھیں حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے پاس ہے، کیا کہا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
میرے مدنی کا جب زمانہ آیا ہر پیغمبر نے قوم کو خطاب کیا، لیکن میرے مدنی کی نبوت چونکہ عالمی ہے تو ساری کائنات کو خطاب کیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ الناس تو اللہ کے پیغمبر جو ہیں، حضور جو ہیں، ساری کائنات کے لیے ہیں، جن و انس کے لیے ہیں۔ تو اب سب سے اہم مسئلہ توحید ہے، اور پھر توحید میں بھی اہم توحید الوہیت ہے۔ توحید ربوبیت کے سب قائل ہیں، سب مانتے ہیں کہ خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، لیکن توحید الوہیت پہ آگے ان کو اٹک جاتی ہے کہ اس میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی ہم روز پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت قولی ہو، عملی ہو، فعلی ہو، مالی ہو، بدنی ہو، سب اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، قربانی عبادت ہے تو قبر پہ جائز نہیں ہے، منت ماننا عبادت ہے تو غیر اللہ کی منت جائز نہیں ہے، اللہ کو پکارنا عبادت ہے تو غیر اللہ کو پکارنا عبادت نہیں ہے۔ تو اس لیے تو سب سے اہم مسئلہ توحید ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ کہ تمام انبیاء رسولوں پہ ایمان اور دو